اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ توحید کی تعریف کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے، اور اس میں بھی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث ہمیں اس کی روشنی میں کیا وضاحت بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تو توحید کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان کا بیان کر دوں میں۔ ایک ہے توحید فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں وحدانیت، کہ کوئی اللہ کی ذات کا حصہ کسی بھی طریقے سے نہیں ہے، نہ ہی فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نہ ہی عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں۔ پھر دوسری چیز توحید فی عبادہ، کہ اللہ کی عبادت میں بھی وحدانیت اور توحید پر ہی قائم رہے، کہ تمام عبادت کی اشکال صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس پر انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے کہ کیا کیا کس کس طرح سے عبادت کی اقسامات ہیں۔ پھر تیسری قسم ہے توحید فی صفات، کہ اللہ کی صفات میں کس کس طرح سے ہم توحید پر کاربند رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ یعنی جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں نا کہ قیامت والے دن کون مردوں میں جو ہے وہ زندگی ڈالے گا، ہمارے تو جسم سڑ گل جائیں گے، ہڈیاں تک گل جائیں گی، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس پر دوبارہ سے زندگی ڈال دے اور یہ سوکھی سڑی ہڈیاں دوبارہ سے ایک انسان زندہ سلامت بن کر کھڑا ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہی چیز ہم قل هو اللہ احد میں بھی پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے۔ تو بخاری کی حدیث میں بھی یہی چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ غور طلب بات جو ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے یا میں نے کسی کو جنا۔ تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو کرسچنس کی جو کرسمس ہوتی ہے تو اس میں ان کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہنے میں کیا برا ہے، ان کی عید یا ان کی خوشیوں میں شریک ہی ہونا ہے۔ تو برا یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا بیٹا پیدا ہوا نا، وہ اسی سالگرہ مناتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے گھر اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کا مجھے گالی دینا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ بات برداشت کرے گا کہ اگر کسی اور کی اولاد کو ہم بول دیں، حالانکہ ہم تو مجبور ہیں اولاد اور ہم تو جنتے ہیں اولاد، تو پھر بھی اگر کوئی کہے گا فلاں تمہاری اولاد ہے حالانکہ وہ اولاد نہیں، تو اس سے بڑی کوئی گالی ہمیں ہمارے لیے نہیں لگتی، پھر کس طرح ہم اللہ کے لیے یہ بات جو ہے وہ منہ سے نکال سکتے ہیں؟ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انہیں میری کرسمس یا کرسمس کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، دیکھیں کتنا خوبصورت سوال ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، مجھے بے عیب بنایا، مجھے دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، کھانے پینے کی، اور سب سے بڑا احسان اللہ کا مسلمان
امت میں پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، اسلام کی نعمت کو لے کر میں پیدا ہوا، پھر قرآن جیسی عظیم نعمت اور اس کا علم عطا فرمایا، اس سے بڑی اور کیا اللہ کی نعمت ہوگی؟ تو ہم نے کبھی سوچا کہ اس رب کا کیا حق ہے مجھ پر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے تم پر اور تمہارا کیا حق ہے اللہ پر؟ تو غور سے سنیے گا اس کو۔ تو فرمایا، حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں یعنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ نے اتنی زبردست جو ہے یہ جو خوشخبری سنا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کر دیں گے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ تو اس لیے کم از کم توحید کا پوری طرح ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہماری نسلوں کو بہت اچھے طریقے سے کم از کم یہ ایک عقیدہ جو ہے نا ہمارا بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ تم صرف شرک سے بچ جاؤ، باقی گناہ میں تمہارے معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اب ہم توحید فی ذات میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی توحید فی ذات میں جو مثال ہمارے پاس ہے وہ قل هو اللہ احد ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں کسی بھی طرح سے کسی اور کی جو شرکت ہے اس کو ہر طریقے سے جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا، کہ کہہ دو وہ اللہ تو ایک ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کچھ بھی کرنے سے پہلے نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی سے کوئی بات جاننی ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی ہمسر کسی بھی طریقے سے اللہ کے، چاہے اس کی ذات کا حصہ، اس کی صفات ہوں یا اس کے کمالات ہوں، اس کی عبادت ہوں، کسی بھی طریقے سے کوئی اس کے ٹکر کا، اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 3 میں کہ وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظاہر ہونا اور ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہونا جو ہے وہ اس کا یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی۔ پھر اسی طرح جو کچھ بھی ظاہر ہے وہ اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی تھا جس نے جو کچھ ظاہر ہے اس کو تخلیق کیا، اور جو کچھ پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ نے جو چاہا ہم پر ظاہر کیا اور جو چاہا ہم سے پوشیدہ رکھا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر جلوہ فرما ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمارا جو ہے نا پوری طرح بہت صاف ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ان کے بہت سارے عقائد ہمارے دین کا اور ہمارے عقیدوں کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے عقائد میں شامل ہو گئی تھی وہ یہ تھا کہ ان کا جو قانون ہے نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان کا جو پرمیشور ہے، جو ایشور ہے، وہ اس چیز کے اندر موجود ہے، یعنی درخت میں، کھڑکی میں، دروازے میں، انسان میں، کتے میں، بلی میں، ہر چیز میں ان کا جو وہ الہ سمجھنے جس کو یہ الہ مانتے ہیں، ایشور جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ جا کر ان کی جو بھی زندگی جس چیز کو کہتے ہیں وہ جا کر ان کے ایشور کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اسی چیز کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دین کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی
کامل ذات کے ساتھ کہاں پر موجود ہے؟ اپنے 7ویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے وہاں براجمان ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن کی آیات اور احادیث بھی دیتی ہیں۔ اب وہ کس طرح سے دیتی ہیں؟ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی مددگار، اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو، ساری چیزوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو جس طریقے سے بھی اللہ ہیں، کیونکہ ہم نہیں اللہ کی ذات کو امیجن کر سکتے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہم سے اللہ نے اپنے جیسی کوئی اور چیز جو ہے وہ تخلیق ہی نہیں کی ہے۔ تو ایک تو سورہ سجدہ کی بھی آیت پروف کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہے، اور وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ سمندروں کی تہوں میں ہو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے نیچے جو ہے وہ کوئی چیز ڈھکی چھپی ہو، زمین کی گہرائیوں کے اندر کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پوری طرح سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور ہر چیز کا علم گہرائیوں تک اللہ کے علم میں موجود ہے۔ اور اسی چیز کو حدیث میں جو ہے وہ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا بزرگ و برتر رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے تو میں اسے ادا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ حدیث بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے 7ویں آسمان والا جو عرش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہاں سے اتر کر جو یہ سحری کا جو وقت ہے، جو رات کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اتر کر زمین آسمان پر آ جاتے ہیں، اور اس پہلے آسمان پر، اور یہاں آ کر پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے ادا کروں۔ تو یہ بھی حدیث اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ جو ہے وہ اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی جو صفات ہیں ان کے ذریعے سے موجود ہے، لیکن اللہ کی جو ذات مبارک ہے وہ عرش پر موجود ہے، جو روز رات کو وہاں سے اتر کر ہمارے آسمان پر آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ایمان کی لیول کی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم جب رمضان میں جاگ رہے تھے یا ویسے بھی کبھی تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچ کر جا کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ چاہے میں نہ بھی دیکھ رہا ہوں، چاہے مجھے نظر نہ بھی آ رہا ہو، لیکن میری نگاہ جس طرف اٹھی ہوئی ہے میرا رب وہاں موجود ہے، جس طرف میری نگاہ جا رہی ہے میرا رب مجھے یہاں سے دیکھ رہا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کا ایمان کا لیول اسٹرانگ ہوتا ہے نا، اتنا ہی جب آپ اس وقت نظر اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، تو آپ کا ایمان کا لیول اور آپ کے یقین کا لیول اتنا پیک پہ چلا جاتا ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرا رب سے بڑھ کر اور کوئی غیرت مند نہیں۔ اگر میرے بھی آگے کوئی دونوں ہاتھ پھیلا کے آگے کھڑا ہو جائے تو مجھے بھی شرم آئے کہ میں اس کے یہ ہاتھ خالی واپس کروں۔ جب بچہ بھی کوئی چیز نہیں دے رہا ہوتا نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ آگے کر دیتے ہیں نا کہ رکھو ادھر، تھوڑی دیر تک آپ یوں ہی رکھیں، دیکھیں وہ خود ہی رکھ دے گا۔ جب ہماری یہ دونوں خالی ہاتھ اس رب کائنات کے آگے یوں اٹھے ہوں گے کہ اے رب تیرے آگے اٹھے ہوئے، یا اللہ تو آسمان پر آیا ہے، تو موجود ہے، میں جانتی ہوں کہ تو ادھر۔ جتنے یقین سے آپ اس وقت مانگیں گے اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی نسلوں کی بھلائی اور بہتری، جس یقین سے مانگیں گے اللہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ساری بات ایمان کی ہے نا، تو جتنا زیادہ آپ کا ایمان اور یقین اللہ پر پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی ان نعمتوں اور ان بخششوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ حضرت
جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جنت میں تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کو اس طرح سے دیکھ سکیں گے جس طرح سے ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، یعنی اس وقت پاسبل ہوگا اللہ کو دیکھنا، لیکن اس دنیا میں قرآن کی بھی ایک آیت ہے نا کہ کوئی نظر اسے نہیں پا سکتی لیکن وہ ہر نظر کو پا لیتا ہے، یعنی تھوڑی سی نظر بھی دیکھیں، دنیا میں کتنی مخلوق ہے، آنکھیں جانوروں کے پاس بھی ہیں نا، نظریں ان کی بھی ہیں نا، پرندوں کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، ہر نظر جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون سی نظر کتنی بار اٹھی اور کتنی بار جھکی اور کتنی بار پلک جھپکی۔ سبحان اللہ، تھوڑا اگر غور و فکر کریں نا تو اللہ کی ایسی ایسی عظمتیں اور شان، اور اس پر بھی دیکھیں، اس میں بھی توحید کے اندر اس چیز کو جو شامل کیا گیا نا، تو وہ اللہ کی ذات مبارک جس طرح سے ہے اس طرح سے ہم اسے جنت ہی میں دیکھ پائیں گے، ابھی ہم کسی بھی طرح سے اللہ کو امیجن نہیں کر سکتے۔ پھر توحید فی العبادت میں اگر ہم دیکھیں کہ اس عبادت میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اس میں بھی میں قرآن ہی کی آیات سے آپ کو ہر چیز کی دلیل دوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 اور 162 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہو میری نماز، میرا تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہی ہوں۔ اب یہ کلمات کس کے ہیں؟ تو سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے ہیں نا یہ کلمات۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں، تو کیا ان سے پہلے انسان نہیں تھے کہ ان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے، ان سے پہلے تو نوح علیہ السلام بھی تو گزرے ہیں نا، آدم علیہ السلام بھی تو گزرے ہیں نا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ ان کا امت کا دور تھا، جب یہ دنیا میں تھے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میں سب سے پہلا ایمان لانے والا تھا، کائنات کی یہاں بات نہیں ہو رہی۔ اب اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ کر بھی پھر اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا کہ سب سے پہلے میں شہادت دینے والا ہوں یا گواہی دینے والا ہوں یا ایمان مسلم ہوں یا فرما بردار ہوں، تو ہم اس کو اس پر لے آتے ہیں کہ جب اللہ نے کائنات بنائی تو سب سے پہلے وہ ایمان ہے۔ پھر اس طرح تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بھی اگر ہم اس پر دیکھیں تو پھر اس آیت کے حساب سے تو سب سے پہلے وہی ایمان لانے والے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے، بلکہ اس کا مطلب کیا تھا کہ جب وہ دنیا میں آئے تب سب سے پہلے یہ ایمان لانے والے تھے۔ تو ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات، کہہ دیجئے کہ میری صلات، میری نماز، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو عبادت میں یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، ہر قسم کی قربانی انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ ہر قسم کی جسمانی عبادت انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنی ہے، اور ہر قسم زندگی اور موت کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنے کے جو ہے وہ مترادف ہے۔ اور جب ہم اس اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی جو خواہش یا اپنی جو مرضی ہے وہ اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شامل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ راہ راست پالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تو لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے نا، تو یہ جو رمضان کی جو یہ احکامات نازل ہوئے اسی کے اندر یہ بھی تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب اتنی غربت میں اور اتنی تکلیف میں اور اتنی جنگوں کے دوران رمضان کے مہینے میں بھی جنگیں ہوا کرتی تھی،
وہ آ کر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کیا اللہ ہماری اتنی بڑی بڑی قربانیوں اور تکلیفوں کا ہمیں اجر و ثواب کیا دیکھ رہا ہے، اللہ کیا ہمیں سن رہا ہے؟ تو پھر اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ جب بھی میرے بندے مجھے بلائیں تو ان سے کہہ دو کہ انی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اتنا صاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دعا بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔